إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ اور حنین کے دن کو یاد کرو جبکہ تمہیں اپنی کثرت تعداد پر ناز ہو گیا تھا، تو یہ چیز تمہارے لیے کچھ بھی مفید نہیں ہوئی، اور کشادگی کے باوجود زمین تم پر تنگ ہو گئی اور تم الٹے پاؤں بھاگے۔ پھر اللہ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر، اور ایسے لشکروں کو اتارا جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا، اور یہی انجام ہے کافروں کا۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 25 اور 26، اس میں غزوہ حنین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور فتح مکہ کے بعد 18 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا۔ اس دوران آپ کو یہ اطلاع ملی کہ حوازن اور ثقیف وغیرہ کے قبائل مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں۔ تو آپ شوال کی 8 تاریخ کو مکہ سے حنین کے لیے نکلے، اور 10 تاریخ کو یہ معرکہ پیش آیا۔ دشمن کافی تعداد میں اکٹھا تھے، اور ایک خاص بات یہ تھی کہ ایسے دشمن تھے جو تیر اندازی میں بہت ماہر تھے۔ حوازن کے لوگ، ثقیف کے لوگ
بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ تو حنین کی وادی پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، اور دشمنوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ پہلے سے جو تنگ راستے تھے وادی میں جانے کے، تو اس کی بلندیوں پر قبضہ کر لیا، اور تیر اندازوں کی جماعتوں کو وہاں تعینات کر دیا، اور ان کے کمانڈر نے ان کو یہ ہدایت دی کہ مسلمانوں کا لشکر جب وادی میں گھسنے لگے تو ایک ساتھ تیروں کی بارش کر دینا ان کے اوپر، اس طرح سے وہ گھبرا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو پہلی بار 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ اتنا بڑا لشکر، اس سے پہلے فتح مکہ کے لیے جب آپ آئے تو 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ مکہ فتح ہوا، بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے 2,000 اس میں سے بھی شامل ہو، تو 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں، وہ دور تک سر ہی سر نظر آتے تھے۔ تو یہ بات بھی تبصرے میں ہونے لگی کہ اتنی بڑی ہماری تعداد ہے، اب ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ تو اس کی جانب اشارہ کیا گیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین کے دن کو یاد کرو جب کثرت تعداد پر تم کو گھمنڈ ہو گیا تھا، غرور ہو گیا تھا، بہت بڑی تعداد ہماری، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتی۔ مسلمان ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، تعداد کی قلت اور کثرت سے کچھ نہیں ہوتا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک مختصر سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پہ غالب آ گئی، تو کثرت تعداد پہ غرور ہو گیا تھا۔ فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین کے دن کو یاد کرو جبکہ تمہاری کثرت تعداد نے تم کو غرور میں مبتلا کر دیا تھا، گھمنڈ ہو گیا تھا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو تعداد کی جو یہ کثرت تھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور تم الٹے پاؤں واپس بھاگنے لگے۔ مسلمانوں کا یہ لشکر جرار جب حنین کی وادی میں داخل ہوا تو انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ تیر انداز ان کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب یہ داخل ہونے لگے تو اپنے اپنے مقامات سے تیر اندازوں نے ایک بارگی بارش کر دی، اچانک تیروں کی برسات ہو گئی، اور یہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، گھبرا گئے، بھگدڑ مچ گئی۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جرات کا مظاہرہ کیا ہے اور جس پامردی کا مظاہرہ کیا ہے، جس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ آپ ہی کے شایان نشان۔ آپ ایک طرف گئے اور آپ کے ساتھ مختصر جماعت تھی، اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ہلم الی یا عباد اللہ، میں نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا شخص نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں، لوگوں کہاں جا رہے ہو، میری طرف آؤ۔ حضرت عباس بہت بلند آواز تھی ان کی، آپ نے ان سے کہا کہ لوگوں کو پکارو۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی؟ اللہ کے رسول یہاں ہیں۔ کہاں ہیں مہاجرین، کہاں ہیں انصار؟ سب لوگ ٹوٹ پڑے، بھاگتے ہوئے قدم رک گئے، اور روایتوں میں یہاں تک آ رہا ہے کہ اگر گھوڑا مڑنے میں اس نے کچھ دیر کی تو کود گئے، پیدل ہی دوڑتے ہوئے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے رسول کے پاس
بڑی تعداد میں مسلمان اکٹھا ہوئے اور اس کے بعد مارکا ہوا۔ آپ نے کہا کہ اب میدان گرم ہوا ہے۔ آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، دشمنوں کی طرف پھینکا اور کہا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، خیرہ ہو جائے نگاہیں، اور تھوڑی دیر میں مسلمان غالب ہو گئے اور دشمن پسپا ہو کر کے بھاگے، کافی لوگ ان کے مارے گئے۔ اس موقع پر بہت زیادہ مال غنیمت اکٹھا ہوا، ہاتھ آیا۔ 20,000 سے زیادہ اونٹ، 40,000 سے زیادہ بکریاں اور بھیڑ، نہ جانے کتنا سونا، کتنی چاندی، ایسی غنیمت کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ ایک مقام ہے جسے جعیرانہ کہتے ہیں، آپ نے اس مقام پر سارا مال غنیمت اکٹھا کروایا اور وہاں محافظین کی ڈیوٹی لگا دی۔ اس کے بعد آپ طائف کے محاصرے کے لیے چلے گئے۔ طائف کا محاصرہ لمبا ہوا، پھر حکمتاً اس محاصرے کو ختم کیا گیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ جعیرانہ میں آئے اور آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا۔ حکمت اور مصلحت کے تحت آپ نے تالیف قلب کے لیے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس میں بڑے بڑے سردار بھی تھے، ابو سفیان بھی تھے، صفوان بھی تھے، بہت سے لوگ تھے، تو آپ نے بہت دل کھول کے ان کو دیا۔ اور لوگ کہنے لگے کہ محمد تو اس طرح سے دیتے ہیں کہ جیسے مال کے کم ہونے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں، کوئی ڈر ہی نہیں۔ بہت بڑی مقدار میں ان لوگوں کو دیا، پھر عام جو مجاہدین تھے ان میں تقسیم کیا۔ تو اس دوران انصار نے یہ محسوس کیا کہ کہیں ہم نظر انداز تو نہیں ہو رہے، اللہ کے رسول اپنی قوم میں آ گئے تو ان کی طرف کہیں ایسا تو نہیں کہ مائل ہو گئے۔ کچھ تبصرے ہونے لگے۔ انصار کے ایک بڑے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگ اس طرح کا تبصرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، سب کو اکٹھا کرو۔ چنانچہ انصار اکٹھا ہو گئے۔ حضرت سعد نے آ کے بتایا کہ لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے بڑا تاریخی خطبہ دیا۔ ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک جملہ وہ دلوں کے اندر براہ راست پہنچنے والا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح سے نازک مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو کنٹرول کرتے تھے۔ آپ نے کہا یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگوں، اے گروہ انصار، ما قالتن بلغتنی منکم، یہ کیسی بات ہے جو تمہاری جانب سے مجھ تک پہنچی ہے؟ تمہارے تبصرے، تمہارے تاثرات مجھ تک پہنچے ہیں۔ وجدۃ وجدتموها علی فی انفسکم، تم نے میرے تعلق سے کچھ محسوس کیا ہے، کچھ تبصرہ کیا ہے، تمہیں تکلیف ہوئی ہے۔ پھر آپ نے کہا الم آتکم ذلالا فہداکم اللہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، میں تمہارے پاس آیا، میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب ہوئی۔ وعالتاً فاغناکم اللہ، تم تنگ دستی کا شکار تھے، اللہ نے کشادگی پیدا کر دی۔ وعاداً فالف بین قلوبکم، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، تمہاری دشمنیاں ختم ہو گئیں، تمہاری نفرتیں ختم ہو گئی۔ قالوا بلا اللہ و رسولہ امن و افضل، انہوں نے کہا بالکل صحیح، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم پر بڑا احسان، بہت کچھ ملا ہمیں۔ ثم قال،
پھر آپ نے کہا الا تجیبون یا معاشر الانصار، اے گروہ انصار تم جواب نہیں دو گے؟ قالوا بماذا نجیب، یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ اللہ للہ ولرسولہ المن والفضل، اللہ اور رسول کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ قال اما واللہ لو شئتم لقلتم، آپ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم چاہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو اتیتنا مکذبا فصدقناک، آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو، تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا، مدد کرنے والے نہیں تھے، فآویناک، تو ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ اوجدتم یا معاشر الانصار فی انفسکم فی لعات من الدنیا تألفت بها قوما لیسلموا، دنیا کی حقیر چیز جس کے ذریعے سے میں نے کچھ لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہا ہے، تالیف قلب کے لیے ان کو دیا ہے، کیا اس کی وجہ سے تم نے تکلیف محسوس کی ہے؟ وَوَكَّلْتُكُمْ إِلَىٰ إِسْلَامِكُمْ، اور تمہارے سلسلے میں مجھے اطمینان تھا کہ تم مومن ہو، تمہاری نظر ان چیزوں کی طرف نہیں ہے، نئے مسلمان تھے، کچھ لوگوں کی اسلام کی طرف مائل کرنا تھا، میں نے ان کو دیا اور تمہارے ایمان پر مجھے بھروسہ تھا۔ پھر آپ نے جو بات کہی الا ترضون یا معاشر الانصار ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبوا برسول اللہ الى رحالکم، کہ انصار کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکری لے کے جائیں اور تم اپنے گھر اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا، یہ مت سوچنا کہ اب مکے میں رہ جاؤں گا میں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ دنیا کا مال لے کے جائیں اور تم رسول اللہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے جاؤ؟ فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لولا الہجرت لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی اور ہجرت کا مقام اور مرتبہ نہ ہوتا تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شَيْبًا وَسَلَكَتِ الْأَنصَارُ شَيْبًا لَسَلَكْتُ شَيْبَ الْأَنصَارِ، اگر لوگ کسی ایک وادی میں جائیں اور انصار دوسری وادی میں جائیں تو میں انصار کے ساتھ انہی کی وادی میں جاؤں گا۔ اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار پہ، ان کے بچوں پر اور ان کے بچوں کے بچوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی تائید سے ان کو نواز۔ آپ کی گفتگو جب ختم ہوئی فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْزَلُوا لُحَاهُمْ، انصار رونے لگے یہاں تک کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ گئیں، تر ہو گئی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا رضینا بے رسول اللہ، رضینا بے رسول اللہ قسما وحظا، ہم اپنے اس نصیب پر بہت خوش ہیں
کہ ہمارے ساتھ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کے رسول ہیں۔ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انصار کی دلداری کی، ان کی توجہ دلائی کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ مال غنیمت آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا، تو کوئی صحابی کہتے تھے کہ فلاں کو بھی دے دیتے، فلاں کو بھی دے دیتے۔ تو آپ فرماتے کہ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی میرے نزدیک بہت محبوب ہے، لیکن اس کے ایمان پر میرا بھروسہ، اس لیے میں اسے نہیں دے رہا ہوں، اور کچھ لوگوں کے بارے میں یہ میرا احساس ہے کہ ابھی وہ کمزور ہیں، تو ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، ان کی تالیف قلب کے لیے میں انہیں دے دیتا ہوں۔ تو حنین کا جو واقعہ ہے، جو غزوہ حنین کی تفصیلات ہے، اس میں بڑا سبق ہے۔ سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ کبھی کثرت تعداد پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ مومن اسباب اختیار کرتا ہے، ذرائع اختیار کرتا ہے، بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور دنیا کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہونی چاہیے، ہماری نگاہ ہمیشہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کی چیزیں آنے جانے والی، مال و متاع آنے والا ہے، جانے والا ہے۔ ہماری نگاہ تو اللہ اور رسول کی طرف اور اللہ رسول کی رضا کی طرف ہونی چاہیے، آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔